قریشی فوج میں خالد بن ولید موجود تھے۔ انہیں اللہ نے غضب کی جنگی مہارت عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنی مہارت سے فوراً بھانپ لیا کہ موقع بہت اچھا ہے، مسلمانوں پر اس درے کی طرف سے حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور چکر کاٹ کر درے تک پہنچ گئے۔ وہاں سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے یہ لوگ پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے۔ اس طرح 700 مسلمانوں کی فوج اچانک 3000 کے نرغے میں آ گئی۔ زبردست جنگ ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، مسلمان منتشر ہو کر رہ گئے۔ اسلامی فوج کے علم بردار سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ وہ شہید ہو گئے تو بعض لوگوں نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے اسلامی فوج بد دل ہو گئی، ان میں سراسیمگی پھیل گئی، وہ مایوس ہو گئے۔ بڑے بڑے بہادروں کی طاقت جواب دے گئی۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ وہ بلند آواز سے پکارے، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ مسلمان اس طرف لپکے اور آپ کو حلقے میں لے لیا۔ لڑائی کے دوران میں ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر لگا، اس سے زرہ کی 2 کڑیاں آپ کی پیشانی میں دھس گئیں۔ ایک اور پتھر آ کر لگا، اس سے آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے پھر پلٹ آنے پر آخر کافروں کو بھاگتے بنی۔ 70 مسلمانوں کی لاشیں خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھیں۔ کفار نے انتقام کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا کہ ان میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ لیے۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش کے بھی ناک کان کاٹ ڈالے گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی لاش دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے، تاہم صبر فرمایا۔ قریش مکہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ اس کے بعد آپ مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی خبر لینے کے لیے میدان میں تشریف لائے۔ بعض لوگ اس وقت تک بعض شہداء کو مدینے کی طرف لے چلے تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کیا جائے۔ آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا، اور ایسا بھی ہوا کہ 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں دفن کیا گیا۔ درمیان میں اسخر گھاس ڈال دی گئی۔ لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا۔ آپ نے فرمایا، میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ لوگوں نے سیدنا حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی دعوت کانوں میں پڑی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے، پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ چنانچہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اس لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں دفنا دیا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ چنانچہ پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ یہی صورتحال سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی۔ شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینے کی طرف چلے۔ راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے عزیز شہید ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان کے عزیزوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو بولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے؟ انہیں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ وہ بولی، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے اشارے سے بتایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بولی، کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ مدینے پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ جسموں پر زخم ہی زخم تھے، تھکن سے بدن چور چور تھے اور غم و الم کی کیفیت طاری تھی۔
اس کے باوجود وہ مدینے کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرتے رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مدینے کا رخ کریں تو ان سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کر لیے جائیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے اعلان فرمایا دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو احد کی لڑائی میں شریک تھا۔ اس پر لوگوں نے کہا ہم نے بات سنی اور مانی۔ چنانچہ سب لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے 8 میل دور ہمراء الاسد کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مشرکین نے مدینہ منورہ سے 36 میل دور مقام روحا پر پڑاؤ ڈالا اور مدینے پر دوبارہ چڑھائی کرنے کا مشورہ شروع کر دیا۔ انہیں افسوس اس بات کا تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع کھو دیا۔ ایسے میں معبد بن ابی معبد خزائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ آپ کے خیر خواہوں میں سے تھا۔ ہمراء الاسد نے آپ کے سامنے پہنچ کر اس نے احد کے واقعے پر تعزیت کی۔ آپ نے اس سے فرمایا تم جا کر ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ معبد روحا پہنچا۔ اس وقت تک مشرکین مدینے کی طرف پلٹ پڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا، کہنے لگا محمد ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے ایسی مثال پہلے نہیں دیکھی۔ وہ سب لوگ تمہارے خلاف غصے سے بھرے ہوئے ہیں، بھڑکے ہوئے ہیں۔ ان پر اس قدر جوش طاری ہے کہ میں نے ایسی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لوگے۔ اس کی باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے، عزائم ڈھیلے پڑ گئے۔ چنانچہ ابو سفیان نے ایک قافلے کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا لوگ تمہارے خلاف ہیں، ان سے ڈرو۔ یہ پیغام انہوں نے اس لیے بھیجا کہ مسلمان ان کی طرف نہ آئیں۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے اس دھمکی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس دھمکی نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ اللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت 173 میں فرماتے ہیں فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آگے سورہ آل عمران آیت 174 میں فرمایا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس سال یعنی 3 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح فرمایا، لیکن یہ چند ماہ زندہ رہیں۔ وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا۔ مشرکہ سے نکاح مسلمانوں کے لیے اب تک جائز تھا، اسی سال حرام قرار پایا۔ احد میں مسلمانوں کو جو وقتی شکست اٹھانا پڑی اس کے اثرات اچھے نہیں نکلے۔ دشمن دلیر ہو گئے اور وہ کھل کر مد مقابل آ گئے، اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے۔